بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم جلد ثانی کا سبق نمبر 22 صفحہ نمبر 291۔ وبہ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد ما والو وبہ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی وعبد بن حمید قلاہما عن ابی نعیم قال عبد حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن نعيم قال حدثنا ابن ابي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج اقرع بين النساء فطارت القرعة على عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة رضي الله تعالى عنها فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة رضي الله تعالى عنها يتحدث معها. فقالت حفصة رضي الله عنها لعائشة رضي الله تعالى عنها ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظريني وأنظر. قالت بلى فركبت عائشة رضي الله فركبت عائشة رضي الله عنها على بعير حفصة رضي الله عنها وركبت حفصة رضي الله عنها على بعير عائشة رضي الله تعالى عنها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة رضي الله تعالى عنها وعليه حفصة رضي الله تعالى عنها فسلم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة رضي الله تعالى عنها فافتقدته عائشة رضي الله عنها فغارت. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإزهر وتقول يا ربي سلط على عقرب أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی سفر وغیرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، قرعہ اندازی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قرعہ یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے نام نکلا، ہم دونوں اکٹھی آپ علیہ السلام کے ساتھ نکلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سفر کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کیا آج کی رات تو میرے اونٹ پر سوار نہیں ہو جاتی اور میں تیرے اونٹ پر سوار ہو جاؤں تو بھی دیکھے اور میں بھی دیکھوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر سوار ہوگی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر سوار ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سوار ہیں، یہاں پر اسلام نے اسلام کیا، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی سوار ہو کر چل پڑے، یہاں تک کہ ایک جگہ اترے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ساری رات آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو ان کو غیرت آئی، پھر جب وہ اتری تو اپنے پاؤں ازخر گھاس میں مارنے لگی اور کہنے لگی اے پروردگار مجھ پر بچھو یا سانپ مسلط کر دے، جو مجھے ڈس لے، وہ تیرے رسول ہیں اور میں انہیں کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث میں ذکر کردہ فعل غیرت کی وجہ سے کیا، یہ جو فعل کیا نا ازخر گھاس پر پاؤں ملنا اور یہ دعا مانگنا، غیرت کی وجہ سے۔ تو چونکہ یہ فطرت ہے اس لیے اس پر مواخذہ بھی نہیں ہے پکڑ۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے، نکلتا ہے کہ سفر میں باری باری رہنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام پر واجب نہیں تھا باری باری سفر پر رہنا، آپ علیہ السلام پر واجب نہیں تھا، اور اگر واجب بھی ہو تو جیسے کہ خاوند حضرت میں باری کے علاوہ دوسری بیوی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جا سکتا ہے، اسی سفر میں بھی جا سکتا ہے، اور لمس وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، چھونے وغیرہ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فضل عائشہ رضی اللہ عنہ علی النساء کا فضل سریر علی سائر الطعام. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے حدیث بیان ہو چکی ہے، وضاحت بھی ہو چکی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلی وليس فی حدیث ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی سے حدیث اسماعیل النوسام انس بن مالک، یہ بھی وہی حدیث ہے، اس میں صرف سند کا فرق ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہ حدثت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ان جبرائیل یقرأ علیہ السلام قال وقلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل تجھے سلام پیش کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. عن عائشہ رضی حدثني ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدثته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها بمثل حدیثهما. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبرائيل يقرأ عليك السلام وقال وعليه السلام ورحمة الله وبركاته قالت وهو يرى ما لا أرى وهو يرى ما لا أرى، کہ نبی علیہ السلام نے جو دیکھا وہ میں نے نہیں دیکھا، کہ نبی آپ جو وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی. باقی اوپر والی حدیث کے ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ آخری جملے کا ترجمہ کیا. یعنی اس میں یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ مجھے حضرت جبرائیل نظر نہیں آ رہے تھے، حضرت جبرائیل اللہ کا سلام لے کر اترے، اللہ کا سلام لے کر اترے. تو عن عروة رضی اللہ عنہ عن عائشة رضی اللہ عنہ قال جلس إحدى عشرة امرأة فنعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت للأولى زوجي لحم جمل غط على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. قالت الثانية زوجي لا أيث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق أن أنطلق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي قليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهدى وإن خرج أسد إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسال عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن التجا التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا تباكا كل داء له داء شجك أو قلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي الريح ريح زرنب وألمس مس أرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك خير وما مالك زوجي مالك وما مالك خير من ذلك لو إبل كثيرات المبارك قليلات المصارخ إذا سمعنا صوتا ذا مظهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زر وما أبو زر ناس من حلي أذني وملأ من شحم أذني وبحجني فبحجت إلى نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل سهيل
وعقيد ودائس ومنقد فإنه يقول فلا أقبح وأرقد فأتسبح وأشرب فاتقلح أمي بزرع فما أم أبي زرع حكومها رباح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مزجعه كمثل شطبة وتشبع زراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع تو أبيها وتو أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبص حديثنا تبشيشا ولا تنقث ميرتنا تنقيشا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطى تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلبان من تحت خصرهما برمانتين وطلقني ونكحها ونكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح على نعمة سريا وأعطاني من كل راحة زوجا قال كفى أم زرعة وميري آلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرعة قال تشرت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرعة لأم زرعة. لمبا واقعہ ہے ام زرع کے ذکر کے بارے میں یہ حدیث ہے. اس حدیث میں خلاصہ بھی ایک ہی ہے اور ترجمہ بھی ایک ہی ہے. بہرحال اس ترجمے کو دوسری کتابوں میں آپ یقیناً پڑھ اور سن چکے ہیں، تو اس کی تشریح اور وضاحت بھی لمبی ہے اور واقعہ بھی لمبا ہے، اور عام طور پر امتحان میں تو یہ نہیں آتا، البتہ پڑھنے سمجھنے سے تعلق ہے. 11 عورتوں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ اپنے خاوندوں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی اور ان کی خوبیاں یا خامیاں، اچھی یا بری عادتیں سب بیان کر ماریں گی. لہذا بیان شروع ہو گیا. عورتوں کا مذاکرہ تھا، پھر جنگی مذاکرہ. تو پہلی نے کہا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میرا خاوند بیکار انسان ہے، نکھٹو، کسی خیر کی اسے امید نہیں، انتہائی متکبر بدخلق آدمی ہے، کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. دوسرے کے کلام کا خلاصہ جو تھا، اس کے 2 مطلب ہیں. اگر ہو ضمیر کا مرجع خبر ہو تو صورت میں مانا ہے کہ خبریں بہت زیادہ ہیں، یعنی اس کی باتیں بہت زیادہ ہیں، میں ان کو مکمل بیان نہیں کر سکتی، میرے شوہر کی اتنی خبریں ہیں. اور اگر لا زائدہ لے لیں تو پھر ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ بات میں عیوب بیان کر لوں، مجھے ڈر ہے مجھے طلاق دے دے گا، یعنی اس کے عیوب بہت زیادہ ہیں. خطابی وغیرہ نے یہی معنی مراد لیا. تیسری عورت کے کلام کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لمبے قد کا کوئی فائدہ نہیں، فضول انسان ہے، لمبا بے ڈنگا. اگر اس میں کوئی برائی بیان کروں تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، خاموش رہوں تو لٹکی رہوں، یعنی سکون کی زندگی نصیب نہیں ہے. چوتھی کا خلاصہ یہ تھا کہ انہیں اپنے شوہر کی تعریف کی تھی، مجھے اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے، زندگی پرسکون اطمینان والی گزر رہی ہے، معتدل قسم کا آدمی ہے، نہ گرم نہ نرم، اور نہ زیادہ نرم نہ گرم، نہ زیادہ ٹھنڈا نہ سرد. اس کے ساتھ رہنے میں بالکل اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی. پانچویں کا خلاصہ یہ تھا کلام کا کہ اس نے بھی اپنے خاوند کی تعریف کی کہ میرا خاوند جب گھر آتا ہے گھوڑے بیچ کے سو جاتا ہے، اس کو گھر کے ساز و سامان کی کوئی پرواہ نہیں، آؤ جاؤ خسمان کھاؤ سانوں کی پرواہ. تو کیا 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 آیا کیا گیا، جیسے کہ چیتا سونے میں مشہور ہے، گھر سے باہر شیر ہے، یعنی بہت بہادر ہے، لوگوں پر اس کا رعب ہے. گھر سے باہر شیر، گھر کے اندر چیتا، سو گیا. چھٹی عورت کا خلاصہ یہ تھا کہ پہلے جملے میں اس نے اپنے خاوند کے عیب کو بیان کیا کہ پیٹو آدمی ہے، ہر چیز فنا کر دیتا ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز بچتی ہے نہ پینے کی. علماء نے دوسرے جملے کے 2 مطلب بیان کیے کہ بعض کہتے ہیں اس کی مدح بیان کی، بعض
کپڑے میں ہاتھ داخل نہیں کرتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مراد یہ کہ اس کے اچھے اخلاق کو بیان کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس جملے میں مذمت بیان کی ہے کہ گھر کے کونے میں چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے، میرے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں کرتا، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ اسے محبت کرتا ہے۔ 7ویں عورت کا یہ تھا کہ غیابہ، غین اور عین دونوں طرح کی روایت میں لفظ آتے ہیں۔ بہرحال یعنی جماع پر مراد یہ ہے کہ جماع پر قدرت نہیں رکھتا اور حماقت کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، انسان میں پائی جانے والی ساری بیماریاں اس کو لگی ہوئی ہیں۔ 8ویں عورت کے کلام کا خلاصہ یہ تھا کہ اس نے بھی اپنے خاوند کی تعریف کی کہ عمدہ خوشبو اس کے جسم سے آتی ہے، یہی مراد ہے کہ عمدہ اخلاق اور اچھے خاندان والا آدمی ہے۔ تو 9ویں درجے کی جو عورت ہے، اس کے پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر اس کی قوم میں شان و شوکت والا ہے، یا یہ مراد ہے کہ مہمانوں اور ضرورت مندوں کو معلوم ہے اس کا گھر، کہ اس کے گھر سے یہ ہماری ضرورتیں پوری ہوگی۔ کسی سخی کا گھر ہے اور مہمانوں کی کثرت ضیافت کی وجہ سے چولہے میں راکھ بھری رہتی ہے، یعنی آنے والوں کا بہت زیادہ اکرام کیا جاتا ہے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں بہت سخاوت کرتا ہے، مہمانوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اور 10ویں عورت جو ہے اس نے اپنے خاوند کی مدح بیان کی کہ میرے خاوند کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہیں، مہمانوں کا اکرام اونٹنی کے دودھ اور ان کے گوشت سے کرتا ہے، مہمانوں کے لیے اونٹ ذبح نحر کیا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان پر صدقہ خیرات کرنے میں کثرت ہے۔ اور 11ویں عورت یہ تھی کہ اس نے اپنے خاوند کی بہت زیادہ تعریف بیان کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذکر کر دیا کہ دوسری عورت کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے مجھے طلاق دے دی، اور دوسرے خاوند نے بھی مجھے کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی، لیکن ابو زرع کی عطائیں دوسرے خاوند کی بنسبت بہت زیادہ تھی۔ میں تیرے لیے ایسا ہوں جیسے ابو زرع، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ مطلب یہ تھا کہ جیسے ابو زرع زرع کے لیے عمدہ اخلاق، نرم مزاج، اعلیٰ حسن معاشرت کے ساتھ رہا، اسی طرح میں بھی تمہارے ساتھ بہترین اور اعلیٰ درجے کے اخلاق کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو فائدہ اس حدیث سے یہ ہوا، معلوم ہوا کہ گھر والوں کے ساتھ عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پچھلی امتوں کے واقعات نقل کرنا جائز ہے، کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مشابہت ہر چیز میں ہو۔ تو یہ اس کا خلاصہ ملا اس لمبی حدیث کا۔ عن هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال عيايا تعباقا ولم يشك، وقال قليلات المصالح، وقال صفرا ردائها وخير نساء وعقر جارتها، وقال ولا تنقه ميرتنا تنقيشا، وقال وأعطاني من كل ذي رائحة زوجا، کہ حضرت ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل ہے، معمولی سے اس میں فرق ہے، باقی وہی ہے، صرف سند کا فرق ہے، باقی وہ پہلے والی روایت کے الفاظ ہی ہیں۔ باب من فضائل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل کے بیان میں ہے۔ حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة قال رحيت امي ونامس فرر بن مخرمة رضي الله عنه حدث وانه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول ان بني هشام وينكح ابنته، وانما ان بني هشام ابن مغيرة استاذنوني ان ينكحوا ابنتها علي ابن ابي طالب فلا اذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ولينكح ابنتها، وإنما ابنتي بضعة مني ويريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اپنی بیٹی کے نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اجازت مانگی، نکاح کروانے کی اجازت مانگی، تو میں ان کو اجازت نہیں دوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کو اجازت نہیں دوں گا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو اجازت نہیں دوں گا، مگر یہ کہ ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ میری بیٹی کو طلاق دینا پسند کریں اور ان کی بیٹی سے نکاح کریں، کیونکہ میری بیٹی میرا ایک ٹکڑا ہے، مجھے شک میں ڈالتا ہے جو اس کو شک میں ڈالتا ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو میری بیٹی کو تکلیف دیتی ہے۔
تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسا کام کرنا جس کام کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو دکھ پہنچے، وہ ہر صورت میں حرام ہے، اگرچہ وہ کام مباح ہی کیوں نہ ہو۔ رب علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دکھی ہوں گی اور اس سے مجھے دکھ ہوگا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں صحیح نہیں ہے، ان کے حق میں صحیح نہیں ہے۔ یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی غیرت اور حمیت کے منافی ہونے کے سبب کہیں وہ سخت آزمائش اور ابتلا سے دوچار نہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المسور ابن مخرمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها۔ ترجمہ پہلے والی حدیث میں ہو چکا ہے، وہی ترجمہ ہے۔ تو حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة دولي ان ابن شهاب حدثه علي بن حسين رضي الله تعالى عنهما حدثه انهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه لقيه المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه فقال له هل لك إلي حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. قال له هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغليك القوم عليه وأيمن لا لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبري هذا وأنا يومئذ مختلم فقال إن فاطمة مني وإني أتخفف أن تفتن في ديني. قال ثم ذكر ساحرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مسارته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني حدثني وصدقني ووعدني وأوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں یزید بن معاویہ کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی اور اس سے کہنے لگے یزید سے کہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہو تو آپ مجھے حکم کریں. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یعنی مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا یزید سے کہ کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عطا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عطا کریں گے تو محفوظ کرنے کی خاطر، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ زبردستی آپ سے یہ تلوار چھین نہ لیں. اللہ کی قسم اگر آپ وہ تلوار مجھے عنایت کر دیں تو جب تک میری جان میں جانا اس تلوار کو مجھ سے کوئی نہیں لے سکے گا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر فرماتے ہوئے سنا، خطبہ دیتے ہوئے سنا، اور میں ان دنوں جوان ہو چکا تھا محتلم. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے دین میں کوئی فتنہ نہ ڈال دیا جائے. راوی کہتے ہیں پھر آپ اپنے ایک داماد جو کہ عبد شمس کی اولاد میں سے تھا اسے ذکر فرمایا اور ان کی دامادی کی خوب تعریف فرمائی.
اور آپ نے فرمایا انہوں نے مجھ سے جو بات بیان کی سچی بیان کی، اور انہوں نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، اور میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا، نہ کسی حرام چیز کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی جگہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ہی جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ قال فترک علی الخطبہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ کیا کر دیا کہ اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ ابو جہل کی بیٹی غورہ سے نکاح کریں۔ جب یہ بات آپ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے یہ سخت تاثرات سنے تو وہ کہ اللہ کے دوست کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور معذرت کی۔ قال عن الزهري رحمه الله تعالى قال اخبرنا علي بن الحسين ان مسور بن مخرم رضي الله عنه مخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه خطب بنت ابي جهل وعند فاطمه رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمه رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمه رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان قومك يتحدثون انك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة ابي جهل۔ قال المسور رضي الله عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته حين تشهد ثم قال اما بعد فاني انكحت ابا العاص بن ربيع فحدثني وصدقني وان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مزغة مني وانما اكره ان يفتنوها وانها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد ابدا۔ قال فترك علي الخطبہ۔ اس کا بھی وہی ترجمہ ہے، پہلے حدیث بیان ہو چکی ہے، عبارت پڑھ کر سنائی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عن زوری بہذا الاسناد، اسی جیسی حدیث امام زوری سے نقل کی ہے۔ آگے ان عائشہ رضی اللہ عنہ حدثت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابنتہ فسالها فبكت ثم سالها فضحك فقال عائشة رضي الله عنها فقلت لفاطمة رضي الله عنها ما هذا الذي سالك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سالك فضحكت قالت سالني فأخبرني بموته فبكيت ثم سالني فأخبرني إني أول من يتبعه من آلي فضحكت۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے کان میں ان سے کوئی بات فرمائی تو وہ رونے لگی، پھر ان کے کان میں کوئی بات فرمائی وہ ہنسنے لگی۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کی تو تم روئی، پھر تم سے نبی علیہ السلام نے بات کی تو تم ہنس پڑی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اپنی موت کی خبر دی تو میں رو پڑی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ رو پڑی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تو تم جو ہے وہ میرے کان میں مجھے خبر دی کہ اے فاطمہ تو سب سے پہلے میرے گھرانے یعنی اہل بیت میں سے میرا ساتھ دے گی، تو پھر میں ہنس پڑی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عند لم يغادر منهن واحدة فاقبل فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيئا فلما رأى رحب بها فقال مرحبا بابنتي ثم اجلسها عن يمينه وعن شمال او عن شماله ثم سار فبكى بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحك فقلت لها خزق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه بالسرار
ثم انت تبكيني فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت أخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني مرة أو مرتين ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الآن فنعم ما حين سألني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارض القرآن في كل سنة مرة مرتين وإنه عارضه والآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري وإنه نعم الصبر أنا لك. قال فقد بكيت فبكائي الذي رأيت فلما راجع إيسار نساني وقال يا فاطمة أما ترضى أن تكوني سيد النساء المؤمنين سيد النساء هذه الأمة قال فضحكت ضحكي الذي رأيت. اس حدیث کا بھی وہی پہلے والی حدیث کا ہی ترجمہ ہے، بس ہٹ کر کوئی مخصوص باتیں جو کی تھی اس کا خلاصہ ہے. اور باقی عائشہ رضی اللہ تمام ازواج مطہرات موجود تھی. آپ علیہ السلام کے وصال کے قریب کا زمانہ تھا، تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی آپ علیہ السلام نے ان کا خصوصی اکرام فرمایا، مرحبا کہا. آپ علیہ السلام نے دو باتیں ذکر کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو ذکر کر دیا. نیز حدیث کے آخر میں بیان کیا کہ ہر سال آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، لیکن وصال کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے دور ہوتا تھا، وصال کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا، 2 مرتبہ دور کیا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرحبا بابنتي فاجلس عن يميني عن شمالي، اپنے دائیں یا بائیں طرف بٹھایا. ثم انه اسر الي حديثا، کوئی چپکے سے بات کی. فبقت فاطمہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہ ثم ان اسرها فضحكت ايضا فقلت لا ما يبكيك، کہ تمہیں کیا چیز نبلا. فقال ما كنت لا افشي سر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ما رأيت كاليوم فرحا اقرب من حزن فقلت لها حين بقت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكيني وسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثني أن جبريل عليه السلام كان يعارض بالقرآن كل عام مرة وإنه عارضه بيفي العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف إن أنا لك فبكيت لذلك ثم أنه سارني فقال ألا ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت لذلك. اس میں بھی وہی ہے، وہی تینوں حدیثوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خوشی جو رنج اور علم کے قریب ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہزاروں قطار رو رہی تھی اور انتہائی غمگین اور پریشان تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی بات سنتی فوراً خوش ہوگی. پریشانی اور رنج و علم کے ساتھ ایسی خوشی کہ معلوم ہوتا کہ کبھی غم نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا. اس کے علاوہ باقی روایت کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.